السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں حریہ چودھری بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ مرزا عرفان بے کی رپورٹ کے مطابق بلال صدیق کمیانہ کو سی سی پی او لاہور تعینات کر دیا گیا، نوٹیفکیشن جاری۔ جی بالکل، بلال صدیق کمیانہ کا تعلق پولیس سروس کے 24ویں کامن سے ہے۔ بلال صدیق کمیانہ مختلف اضلاع میں آر پی او، سی پی او اور ڈی پی او کے اہم عہدے پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ آر پی او فیصل آباد، آر پی او شیخ پورہ، سی پی او راولپنڈی تعینات رہ چکے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ ڈی آئی جی آر اینڈ ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بھی تعینات رہے۔ رخ کرتے ہیں کبیر والا کا۔ نواحی علاقے حویلی کورنگا سے سلطان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں ایک بچے کی موت ہو گئی۔ لواحقین نے ہسپتال کے باہر دھرنا دے دیا۔ ڈاکٹر نوید الحسن کو غیر اخلاقی باتیں سنائی گئی۔ ڈاکٹر نے ہسپتال کے داخلی راستے بند کر دیے۔ فقیر آباد سے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب پر جسکم قوم پرست اغوانوں نے آ کر احتجاج کیا۔ فقیر آباد پریس کلب پر قوم پرست اغوانوں نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سندھ شہر سے واپسی آتے ہوئے قوم پرست جسکم اغوان ڈاکٹر نذیر کھوکھر، محمد علی اجن، الفت ستو، ایاز دیشی سمیت دوسرے قوم پرست اغوانوں کو بے گناہ جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پریس کلب پر احتجاج کرتے ہوئے جسکم اغوان ساحد حسین چنبنانی، نواز خان چمبانی، شہزیب شیخ، یاسر شیخ، عامر شیخ کی اغوانی میں سخت احتجاج کرتے ہوئے بولا کہ ہمارے امن پر پرست سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے جھوٹے کیس داخل کیے گئے، جن کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا کے آگے احتجاج کرتے ہوئے قوم پرست اغوانوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا نوٹس لے کر قوم پرستوں کے خلاف انصاف کیا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے، دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور سے۔ اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر ضلعی الیکشن کمیشن بہاولپور کے آفس کے سامنے سمیع اللہ چودھری، سیکریٹری پی ٹی آئی انفارمیشن جنوبی پنجاب کی قیادت میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ قیوم اعظم خان، سمیرہ ملک، ریحان بن جاوید، عنایت کریم، طاہر محمود، جان باز ملک، میاں محمد مدنی بھٹی نے بھی احتجاج میں شرکت کی، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بازی کی۔ اور ادھر احمد پور شرقیہ میں بھی حافظ مظفر کریم کی قیادت میں احمد پور شرقیہ میں الیکشن کمیشن کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی میں امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ایک اور خبر ہے بہاولپور سے۔ اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور شرقیہ میں ایڈیشنل سیشن جج احمد پور شرقیہ علی رضا نے مقدمہ نمبر 403/2021 ملزم محمد ایاز ولد اللہ میں C9 کے بخش سزا کا حکم سنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احمد پور شرقیہ ایڈیشنل سیشن جج احمد پور شرقیہ علی رضا نے مقدمہ نمبر 403/2021 بجرم C9 کے تحت محمد ایاز ولد اللہ بخش، جس کی عمر 45 سے 40 سال، قوم نائج بستی، رندھام تھانہ، چنی گوٹ، مقدمہ حادثہ میں ملزم کو 5 سال اور 6 ماہ کی بامشقت سزا اور مبالغ 25,000 روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 5 ماہ اور 15 دن کی سزا کا حکم سنایا۔ اور ادھر کھاریاں سے گھر سے ناراض ہو کر نکلنے والی 15 سالہ لڑکی کے ساتھ ڈرائیور کی 3 روزہ تک زیادتی۔ چودھری امجد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کھاریاں میں گھر سے ناراض ہو کر نکلنے والی 15 سالہ لڑکی کے ساتھ کھاریاں کے رکشہ ڈرائیور کی 3 روز تک زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ مسرت بی بی کالا گجرا کی رہائشی بتائی جاتی ہیں۔ ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ مسرت بی بی مورخہ 22 اپریل کو ناراض ہو کر کھاریاں پہنچی اور رکشہ ڈرائیور کے ہتھے چڑھ گئی۔ ملزم فرحان مجھے فلیٹ پر لے گیا اور 3 روز تک زیادتی کرتا رہا۔ موقع ملتے ہی بھاگ کر تھانہ پہنچ گئی۔ تھانہ صدر کھاریاں پولیس نے متاثرہ لڑکی کے بھائی کی درخواست پر نامزد ملزم فرحان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حیدرآباد پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیت گینگ کے کارندے گرفتار، لوٹی گئی رقم برآمد۔ ڈی آئی جی پی حیدرآباد رینج سید پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوسوئی کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او حسین آباد سب انسپکٹر نیک محمد کھوسو کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ اس حوالے سے آج پولیس ہیڈ کوارٹر ایس پی حیدرآباد میں ہیڈ کوارٹر انیل حیدر منہاس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع حیدرآباد اور ضلع جامشورو میں گھروں میں ڈکیتی کی مختلف وارداتوں ہوئیں، جس پر اعلیٰ افسران کی جانب سے ان وارداتوں میں ملوث ڈکیت گروہ کو پکڑنے کی ذمہ داری ایس ایچ او حسین آباد نیک محمد کھوسو کو دی گئی۔ کہا کہ انہوں نے انتہائی جان فشانی سے مکمل کرتے ہوئے نہ صرف اس گینگ کو پکڑا، البتہ ایک گینگ جو
شہریوں سے بینک سے کیش نکلوانے پر انہیں ان کی قیمتی رقم سے محروم کرتے تھے، اس گینگ کو بھی پکڑ لیا۔ ایس ایچ او نیک محمد کھوسو نے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے کارندے بنام لطیف پنور، جو کہ اس خطرناک گینگ کا سرغنہ ہے، اسے دیگر ساتھی عبداللہ گاڑی اور عباس عرف بڈو لاکھیر کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق گھروں میں ڈکیتیوں کو واردات میں ملوث یہ گینگ انتہائی خطرناک ہے۔ گرفتار ڈکیت کے کارندے 100 سے زائد مقدمات میں چلان شدہ اور پولیس کو مطلوب تھے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ فورٹ پولیس کی اشتہاری روپوش ملزمان کے خلاف کارروائی میں 2 ملزمان گرفتار۔ ایس ایچ او انسپکٹر محمد رحیم چانڈیو کی اپنی سٹاف کے ہمراہ کامیاب کارروائی دوران پیٹرولنگ کارروائی کرتے ہوئے جعل سازی کے مقدمے میں اشتہاری ملزم محمد عظمت اللہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کراچی تھانہ عزیز آباد کے کرائم نمبر 772/2021 زیر دفعہ 499 میں ایف اشتہاری تھا۔ فورٹ پولیس نے مزید کارروائی کرتے ہوئے کراچی تھانہ بہادر آباد کے کرائم نمبر 240/2018 میں روپوش ملزم احمد علی کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ پولیس کی مختلف کارروائیوں میں اسٹریٹ کرمنل موٹر سائیکل لفٹر گرفتار۔ تھانہ بھولیلی سے ڈی ایس پی اورنگزیب عباسی کی سربراہی میں ایس ایچ او سب انسپکٹر نثار احمد شاہ کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کامیاب کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کمہار پاڑا کے قریب سے موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے کارندے کو گرفتار کر لیا، جس کا نام غلام مصطفیٰ قاضی بتایا جاتا ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے تھانہ فورٹ کے کرائم 36/2022 زیر دفعہ 381 کے تعزیرات پاکستان میں چوری شدہ موٹر سائیکل نامعلوم نمبر اور انجن نمبر برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ بھولیلی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ تھانہ فورٹ سے ڈی ایس پی غلام شبیر سرکی کی سربراہی میں ایس ایچ او انسپکٹر محمد رحیم چانڈیو کی اپنے سٹاف کی ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ ٹائر مارکیٹ گندا نالہ کے قریب سے اسٹریٹ کرمنل عبدالستار چانگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پسٹل بما میگزین برآمد ہوا۔ گرفتار ملزم نے اپنا تعلق اسٹریٹ کرمنل گینگ سے ظاہر کرتے ہوئے مختلف مقامات سے شہریوں سے لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ فورٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ کراچی لایاری میں سیوریج کا برا حال، علاقہ مکین پریشان، 2 سال سے حل نہ ہوا۔ کراچی سے جانتے ہیں مزید ناصر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، لیاری، دریاباد، نیاباد میں جو سیوریج کا نظام ہے درم برم ہے، علاقہ مکین پریشان۔ علاقہ مکین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 2 سال سے یہ سیوریج کا نظام ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کافی کمپلین کیا لیاری کے جو ذمہ دار ہیں ان کو، تو ابھی تک ہمارے جو مسئلے حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ہم اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے یہ حل کیا جائے، کیونکہ یہ گندگی سے کافی بیماریاں جنم دیتی ہیں۔ جی بلیٹن میں رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ ڈاکٹر اے آر بابر کی رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کا مخلوط حکومت میں وزیر خارجہ بننا پاکستانی سیاست کی نئی جوہتیں پیدا کرے گا۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف جمہوری روایات کی مضبوطی کے لیے یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں۔ چودھری منور انجم مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پی پی اور محمد سلیم بھٹی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نے بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بلاول بھٹو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو نے فسطائی آمریت کے خلاف جس جمہوری سوچ کو فروغ دیا، اس کے نتیجے میں پاکستان جمہوریت کا سفر نہ صرف محفوظ و مضبوط ہوگا بلکہ آمریت کے پیروکار کی موت بھی ہے۔ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے شہید نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کی سیاسی سوچ فکر کو لے کر آصف علی زرداری کی مفاہمانہ سیاست کی روشنی میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر باعزت اور باوقار قوم کے طور پر پیش کرے گی۔ جس طرح بھٹو شہید نے عالم اسلام کے مسائل، جن میں فلسطین کا مسئلہ اہم ترین ہے، اور کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے بہترین کام کریں گے، اور اس توقع کا اظہار کیا کہ بلاول بھٹو مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر منظم اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے نانا کی طرح مثبت کردار بھی ادا کریں گے۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ علارکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اسلام انسانوں کو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا درس دیتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر MMA حاجی ملک رشید احمد عوان نے صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن علارکھا بابر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا حکم دیا وہاں انسانوں کی حقوق کی فراہمی کی بھی تلقین کی، تاکہ معاشرے میں اعتدال پیدا ہو اور ہر فرد کو اس کے حقوق مل سکیں۔ کہا کہ دین اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، جس کی بغیر انسانیت کی فلاح ممکن نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی اور احترام کی جو ہدایت کی ان پر عمل درآمد کر کے معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم اور ابتری کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں عارف اعلیٰ کی جانب چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق بار ایسوسی ایشن عارف اعلیٰ کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، جنرل سیکرٹری بار محمد شہباز بھٹی کی دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ پاک فوج کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور فوج اور قوم کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری قوم متحد ہے اور وہ کبھی بھی سازش عناصر کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاک فوج کے خلاف ملک دشمن عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وکلا برادری پوری قوم کے ہمراہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جنرل سیکرٹری بار محمد شہباز بھٹی، لائبریری سیکرٹری رائے ممتاز اور ایڈیٹر عمر شفیق دیگر عہدیداران کا مشترکہ اعلامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ بیرونی سازش جو ہے پاک آرمی کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس کا مین مقصد پاک آرمی کے اور پاکستانی عوام کے درمیان کانفلکٹ پیدا کرنا ہے۔ اس سازش کے ذریعے جو دشمنان پاکستان ہیں وہ پاک آرمی کو بدنام کرنے اور پاک آرمی کی جو ہے ریپوٹیشن کو خراب کرنے اور عوام کے دلوں سے پاک فوج کی محبت کو نکالنے کی مذموم سازش کر رہے ہیں۔ ہم اس سازش کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاک فوج پاکستان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اس کے بغیر پاکستان جو ہے وہ نہ تو اس کی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ اپنے تمام ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے۔ ہم تمام دشمنان پاکستان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور پاکستان کی فوج کی محبت جو ہے وہ عوام کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ مری سے خبر شامل کر رہے ہیں مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری سٹی میں خدمت کمیٹی مری کی جانب سے غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری، جس میں ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے انتظام بھی کیا گیا۔ خدمت کمیٹی مری کے چیئرمین فیصل وانی، راجہ عثمان اور ان کی ٹیم نے مزید 50 مستحق خاندانوں کے لیے عید پیکج کا راشن تقسیم کیا۔ اس بارے میں فیصل وانی کا کہنا تھا کہ غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے راشن کی تقسیم کا یہ سلسلہ سارا سال جاری رہے گا۔ عید کے بعد مری THQ ہسپتال میں ہفتے میں 2 بار فری دسترخوان لگایا جائے گا۔ راشن تقسیم کی تقریب کے اختتام پر جن لوگوں نے ان کار خیر میں حصہ لیا اور فیصل وانی اور ان کی ٹیم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ پولیس ضلع منڈی بہاولدین کی شاندار کارکردگی، سابق صدر بار سینئر ایڈوکیٹ محمود پرویز رانجھا سمیت دوہرا قتل ٹریس، سرگنا 3 ساتھیوں سمیت 24 گھنٹے کے اندر گرفتار۔ مورخہ 23 اپریل 2022 کو دن دہاڑے مین روڈ پر انتہائی بے دردی سے سابق صدر بار سینئر وکیل محمود پرویز رانجھا ایڈوکیٹ اور ان کے بیٹے دانیال محمود رانجھا پر 8 نامعلوم ملزمان نے قاتلانہ حملہ کیا، جس میں جدید اسلحے سے سینکڑوں فائر کیے گئے، جن کی زد میں آ کر سینئر ایڈوکیٹ محمود پرویز رانجھا اور ان کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ان کا بیٹا دانیال محمود رانجھا شدید زخمی ہو گیا اور ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، جن کے خلاف مقدمہ تھانہ قادر آباد میں رجسٹرڈ ہوا۔ اس انتہائی سنگین وقوعے کا افسران بالا نے فوری نوٹس لیا اور انور سید کنگرا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاولدین نے وقوعے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد عامر شاہین گوندل سابق DSP رخ کرتے ہیں حبیب آباد کا۔ محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد میں عرصہ دراز سے بند واٹر سپلائی کی ٹینکی علاقہ مکینوں کے لیے خطرے کا باعث بن گئی۔ ٹینکی خستہ حالی کا شکار ہے، کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ شہری سراپا احتجاج، ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جی بالکل، حبیب آباد میں عرصہ دراز سے بند واٹر سپلائی کی ٹینکی علاقہ مکینوں کے لیے خطرے کا باعث بن گئی۔ 20 سال پہلے تعمیر کی جانے والی واٹر سپلائی عرصہ دراز سے بند پڑی ہے، جبکہ 100 فٹ بلند ٹینکی اب خستہ حالی کے سبب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹینکی کے چاروں ستون زنگ اور سیم زدہ ہو چکے ہیں اور اس میں دراڑیں بھی پڑ چکی ہیں۔ خستہ حالی کی وجہ سے کسی بھی وقت گر کر بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹینکی کو خود گرا دیا جائے تاکہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ عبدالغفور چودھری کی رپورٹ کے مطابق ISPR آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج لائن آف کنٹرول LOC کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف نے چوکٹی سیکٹر پر LOC میں تعینات فوجوں سے بات چیت کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔
آرمی چیف نے ان کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ قبل ازیں LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال بھی کیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق دوست کو پیٹنے کی شکایت لگانے پر فائرنگ کر دی گئی، ایک نوجوان زخمی جبکہ ایک قتل ہو گیا۔ تھانہ گوشرا کے علاقہ رکن کے رہائشی دوست جہاں زیب ولد ریاض بٹ اور دانش علی ولد محمد علی گوشرا میں عصمت علی کے ڈیرے پر اپنے دوست اظہر اقبال کو پیٹنے کا گلہ کرنے پہنچے، جہاں تو تکرار پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کے صدمے آ کر اورنگ جہاں زیب بٹ اور دانش علی شہزید زخمی ہو گئے، ہسپتال لے جاتے ہوئے جہاں زیب بٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ دوسرے مضروب دانش کو لاہور ریفر کر دیا گیا۔ گوشرا پولیس نے مقتول کے والد ریاض بٹ کی درخواست پر ملزمان حامد مختار، سمر اقبال پسران مختار، احمد اسد اقبال ولد انصر، اظہر اقبال ولد اللہ بخش، ابو بکر ولد اکرم سمیت 11-12 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقتول نوجوان کی لاش کا پوسٹ مارٹم THQ ملک وال کروانے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ایک اور خبر ہے بہاولپور سے۔ اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے بزرگ سیاستدان مختوم سید ذوالفقار حسین بخاری نے اپنے بیٹے مختوم سید نسیم عباس بخاری ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی PP 251 کے ہمراہ سابق وزیر مختوم سید احمد محمود سے ملاقات کی۔ مختوم سید مرتضیٰ محمود کی وزارت اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت میں شمولیت پہ مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ ضلع بہاولپور کی سیاسی صورتحال خصوصاً بلدیاتی جنرل الیکشن پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عبدالقادر شاہین چیف کوارڈینیٹر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب، سید جہانگیر علی بخاری، سید شاہ امیر علی بخاری بھی موجود تھے۔ اب بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کے شہر میلسی کی، جہاں پر مقامی جاگیردار مبشر سوگو کے ملازم العدالت نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ عثمان پر مبینہ چوری کے شعبے میں تشدد، مکوں گھونسوں لاتوں کے ساتھ تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حکام نوٹس لیں، علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ انصاف کے لیے پولیس اور دریافتی ادارے خاموش نظر آتے ہیں۔ اور ادھر کاموکی میں اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر کا رمضان بازار کا اچانک دورہ۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا۔ رمضان بازار میں ضرورت اشیاء خوردنوش کے ریٹس اور سامان وغیرہ چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے رمضان بازار کو دورہ کرتے ہوئے ناقص اشیاء کو اسٹال سے ہٹانے کا فوری نوٹس جاری کیا۔ آٹا، گھی، چینی کو عوام کی پہنچ تک پہنچانا ہی رمضان بازار لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے کہا کہ رمضان بازار رمضان المبارک میں خریداری کے لیے اہم رول ادا کرتا ہے تاکہ کھانے پینے کی اشیاء غریب عوام سستے داموں خرید سکے۔ اس عمل میں حکومت کا اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ خبر ہے چنیور سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق اندھے قتل کا چند گھنٹوں میں ڈراپ سین۔ 5 سالہ ماہنور فاطمہ کا باپ ہی قاتل نکلا۔ DSP سٹی کی پریس کانفرنس۔ تھانہ لالیاں پولیس کی ونوکا سے 5 سالہ بچی ماہنور فاطمہ دختر شاہد بعمر 5 سال کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی۔ DPO چنیور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سینئر پولیس افسران کو موقع پر پہنچ کر تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری۔ DPO کی ہدایت پر DSP سٹی DSP لالیاں عزیز احمد، SHO لالیاں انسپکٹر محمد ظفر اللہ خان، انچارج CIA نصر اللہ خان، ASI اور دیگر سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے۔ تھانہ لالیاں پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بچی کی تلاش شروع کر دی۔ رات کو بچی کی نعش مدعی کے گھر کے قریب سے برآمد ہو گئی۔ PFSA ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے۔ نعش کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا گیا۔ DPO کی ہدایت پر DSP لالیاں عزیز احمد کی زیر نگرانی واقعے کی تحقیق و تفتیش، ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پولیس ٹیموں نے ہیومن انٹیلیجنس، جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے چند گھنٹوں میں معصوم بچی کا اندھا قتل ٹریس کر لیا۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ موضع ونوکا علاقہ تھانہ لالیاں میں ماہنور فاطمہ بعمر 5 سال لاپتہ ہے۔ تلاش شروع کی گئی۔ دوران تلاش بچی کی نعش اپنے باپ کے گھر کے نزدیک ہی ایک مال مویشی والی حویلی ہے، وہاں سے ملی۔ مختلف لوگوں کو انٹروگیٹ کیا گیا۔ جناب DPO صاحب کی ہدایت پر 3 مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جن میں 2 ٹیمیں DSP لالیاں کی سربراہی میں اور 1 ٹیم DSP صاحب انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تشکیل۔ مختلف لوگوں کو انٹروگیٹ کیا تو کچھ ایسے شواہد ملزم بچی کے والد یعنی ملزم کے گھر سے ہی ملے، جس سے یہ
کچھ بات سامنے آئی کہ یہ جو قتل ہے یہ گھر میں ہی ہے. چونکہ بچی کا معاملہ تھا, 5 سال کی بچی تھی. عام حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ ریپ کے بعد مرڈر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا اس کو ویٹ کیا گیا. جب پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو پوسٹ مارٹم میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ریپ نہیں ہے, مرڈر ہے. جب مرڈر کی تصدیق ہوئی تو اور بھی وہ جو شواہد تھے ملزم کے گھر سے ملے تھے, ان کی روشنی میں ملزم کو انٹروگیٹ کیا گیا مزید. تو اس نے دوران انٹروگیشن اس بات کا انکشاف کیا کہ مرڈر میں نے کیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ مرڈر کیا کیوں ہے, تو اس نے یہ بتایا کہ اپنی بیوی, بچی کی ماں جو تھی, اس کے ساتھ ہفتہ 10 دن پہلے اس کے کردار کی پہ شک تھا, جس کی وجہ سے میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. تو وہ ناراض ہو کے میں کے چلی گئی. تو میں نے پلاننگ کی کہ اس کو قتل کر کے بچی کی والدہ اور اس کے رشتہ داروں پہ مقدمہ درج کروا. تھینک یو. ہما علی اسٹیج آرٹسٹ, جن کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا. انہوں نے بتایا کہ اس عید کے موقع پر اپنے فینس کے لیے بہت اچھا آئٹم سانگ تیار کیا. امید ہے کہ وہ شائقین کو بہت پسند آئے گا. انہوں نے کہا کہ ان دنوں ٹی وی ڈرامہ اور کمرشلز کی بے شمار آفرز آ رہی ہیں, لیکن اچھے اور معیاری کام کو ترجیح دوں گی جس سے ملک پاکستان کا نام روشن ہو. اس عید الفطر پر پنجابی ڈرامہ عید ملو سونیو مال روڈ الحمرا ہال لاہور میں پرفارم کر رہی ہوں. بہت اچھی ٹیم کے ساتھ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی ہما علی کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ ان جیسی ٹیلنٹڈ اداکارہ مدتوں بعد پیدا ہوتی ہیں. خبر ہے شیخ پورہ سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سوندھیلا نے کہا کہ نواز لیگ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر جمہوری اقتدار کے فروغ اور انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کی خاطر بھرپور آواز بلند کی. قائد میاں محمد نواز شریف نے پارٹی کارکنوں کو جمہوریت کی مضبوطی کا جو سبق دیا, پارٹی اسے آگے بڑھا رہی ہے اور موجودہ حکومت بھی عوامی فلاح و بہبود کی خاطر دن رات کوشاں ہے. کہا کہ نواز لیگ کی سیاست کا محور مرکز پاکستان اور اس کے عوام ہیں. پاکستان پر آشوب دور کرنے سے گزر چکا ہے, اب خوشحالی ترقی ملک و قوم کا مقدر بنے گی. پاکستان میں قیام امن اور تعمیر و ترقی کی کنجی نواز لیگ کی قیادت کے پاس ہے. کہا کہ ملک کو کسی صورت جمہوریت کی پٹری سے اترنے نہیں دیا جائے گا. جمہوریت دشمن سازشی عناصر کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا اور ملک کی معیشت کو تیزی سے بہتری کی جانب گامزن کیا, جس کی خاطر بھرپور اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. نواز لیگ کی ملک و قوم کا مستقبل روشن تابناک بنائے گی. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. پی ٹی آئی تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا کہ سیاسی مفاد پرستوں کے چہرے قوم پہچان چکی ہے جنہوں نے پاکستان مخالف بیرونی سازش کی تکمیل میں مہرے کا کردار ادا کیا. وہ عوام کی عدالت میں جوابدہ ہیں جنہیں آئندہ انتخابات میں قوم بری طرح مسترد کر کے اپنی حب الوطنی کا مظاہرہ کرے گی. عمران خان قوم کا مستقبل ہیں جو جلد دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایک طرف ملک دشمن قوت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازشیں کر رہی ہے, تو دوسری طرف سیاسی مفاد پرست حکومت تشکیل دے کر ملکی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. انہیں ملک قوم کی بھلائی کی خیر خواہی سے کوئی غرض نہیں. کہا کہ پاکستان کی خودداری, خود انحصاری اور خود مختاری کا تحفظ فقط عمران خان یقینی بنا سکتے ہیں جنہیں حب الوطنی کی سزا دی گئی اور ایک سازش کے تحت اقتدار سے ہٹا کر بیرونی قوتوں کے ایجنڈے کو ملک قوم پر مسلط کیا گیا, جس کا خامیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور قومی ترقی کا عمل مکمل طور پر رک چکا ہے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا کہ مسجد اقصی سمیت اس کی چار دیواری کے اندر روزے دار اور نمازی تک اسرائیلی درندوں سے محفوظ نہیں. مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی اور نمازیوں پر تشدد ناقابل برداشت ہے. صہیونی اور بھارتی درندوں کو مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر شب و خون مارنے کا حق کس نے دیا؟ کیا قوم متحدہ ہو کے ضابطہ اخلاق کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے قبلہ اول کے تقدس جبکہ فلسطینیوں کی بنیادی حقوق کی پامالی پر عالمی ضمیر آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ مسلم حکمران اپنی مجرمانہ خاموشی اور بزدلی کا روز محشر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ فلسطینی عوام کا شاہراہوں پر نماز جمعہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا گیا, اس کے باوجود نمازیوں پر بےمعنی تشدد کیا گیا. ہزاروں گرفتار فلسطینیوں اور کشمیریوں کو فوری رہا کیا جائے. کہا کہ اسرائیل اور بھارت کے قید خانے فلسطینیوں
اور کشمیریوں کے لیے عقوبت خانے بنے ہوئے ہیں جہاں انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے علمدار اسرائیل اور بھارت کا محاسبہ کرے کیونکہ ان کی شیطانیت امن و آشتی اور انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ کہا کہ فلسطینیوں سے کشمیریوں تک بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ معصوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے درندے آپس میں اتحادی ہیں۔ نریندر مودی کے حالیہ دورہ کشمیر کو غیبر کشمیریوں نے مسترد کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں پر حملے کرنا کفار کی فطرت ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ بے حس مسلم حکمرانوں کے رویے بھی قابل مذمت ہیں جو ظالم کا ہاتھ اور ظلم کا راستہ نہیں روکتے۔ مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال شیخو پورہ کی ایمرجنسی سے نرسنگ سٹاف غائب۔ 8 بجے والی شفٹ پورے 8 بجے چلی گئی۔ 8:33 ہو چکے، کوئی بھی نرس ڈیوٹی پر نہ پہنچی۔ ڈی ایم ایس کو متعدد بار فون کرنے پر بھی انہوں نے فون اٹینڈ کرنا پسند نہیں کیا۔ مریض بچے درد اور تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ مریضوں کے لواحقین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شیخو پورہ سے گلباز احمد جویا کی رپورٹ کے مطابق مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال شیخو پورہ کی ایمرجنسی سے نرسنگ سٹاف غائب ہو گیا۔ 8 بجے والی شفٹ پورے 8 بجے چلی گئی اور 8:33 تک کوئی بھی نرس ڈیوٹی پر نہ پہنچ سکی۔ مریض بچے درد اور تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ ڈی ایم ایس کو متعدد بار فون کرنے پر بھی انہوں نے فون اٹینڈ کرنا پسند نہیں کیا۔ مریضوں کے لواحقین نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نرسنگ سٹاف موبائل فون یا ڈاکٹرز ٹائم پر آ بھی جائیں تو اپنے کمروں میں آرام کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مریض خوار ہونے کے بعد پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج کروانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال شیخو پورہ کا عملہ غائب ہے۔ ایمرجنسی وارڈ نہ ہونے کے برابر شہریوں کو اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ اینٹی کار لفٹنگ سٹاف لاہور نے کار چوروں کا بڑا گینگ گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی وہیکلز بھی برآمد کر لی۔ ایس پی اینٹی کار لفٹنگ آفتاب پہلوان نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، جانتے ہیں بیورو چیف اظہر قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے وہیکل چوری کرنے والے سابق ریکارڈ یافتہ پیشہ ور گینگ کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے تقریباً 2,50,00,000 روپے مالیت کی 18 گاڑیاں، 170 موٹر سائیکلیں اور 7 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی گئی۔ ان خیالات کا اظہار ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف آفتاب احمد پہلوان نے AVLS صدر ڈویژن لاہور میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے وہیکل چوروں کے چند پیشہ ور ملزمان لاہور میں سرگرم عمل تھے جو شہریوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے اور لاہور پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے، جس پر DIG انویسٹیگیشن اور ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور نے ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور کو ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس پر اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور کی ٹیمیں حرکت میں آ گئیں اور کارروائی کرتے ہوئے وہیکل چوری کرنے والے سابقہ ریکارڈ یافتہ پیشہ ور گینگ کے 6 ملزمان دانش، احسان، عظیم عرف جیما، آہد، زاہد اور بلال کو گرفتار کر کے بھاری مالیت کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، 7 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد کر لیے۔ برآمد ہونے والی گاڑیوں میں 7 کاریں، 10 رکشے اور 1 عدد ٹرک شامل ہے۔ ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان نے دوران تفتیش شہر کے مختلف علاقوں میں گاڑی چوریوں کی مزید وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ ملزمان اپنے خاص طریقہ واردات کے ذریعے گھروں اور پارکنگ سٹینڈ سے گاڑیوں کو ماسٹر کیز کے ذریعے کھول کر فرار ہو جاتے تھے اور ملزمان چوری شدہ گاڑیوں کو خیبر پختونخوا لے جا کر اونے پونے داموں فروخت کر دیتے تھے۔ گرفتار ملزمان عرصہ دراز سے لاہور کے مختلف علاقوں میں وہیکل چوری کی وارداتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ور ملزمان کی گرفتاری سے وہیکل چوری کے گراف میں واضح کمی آئے گی۔ ایس پی ایولس نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آخر میں ایس پی ایویلس نے برآمد ہونے والی وہیکلز کی چابیاں اصل مالکان کے حوالے کی، جبکہ پریس کانفرنس کے موقع پر ایس پی ایویلس کے ہمراہ دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔